अच्छा जी। हमारा नया जो टॉपिक है वो ये है कि हु डज व्हाट इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी इदारे में कौन क्या करता है, किसके जिम्मे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे आप सबको मालूम है कि कोई भी इदारा अकेले नहीं चलता। एक फ्रेमवर्क के तहत आपके पास काम होता है, सिस्टम एक फ्रेमवर्क के तहत चलता है। आपके पास किसी भी इदारे में सबसे पहले तो टॉप मैनेजमेंट आ जाती है। ठीक है। जिनको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, और ये टॉप मैनेजमेंट आपके पास ज्यादातर आपको ये इनके ऑफिसेज में आपको ये मिलेंगे। ठीक है। जैसे आपके पास डायरेक्टर्स हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो गए, आपके पास सीनियर मैनेजर्स हो गए, सीईओ कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। ठीक है। तो ये टॉप मैनेजमेंट आपको ज्यादातर अपने ऑफिसेज में मिलते हैं, और ये कंपनी को रन करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ठीक है। कंपनी की पॉलिसीज हो गई, पॉलिसीज बनाते हैं किसी भी इदारे को जिसमें वो काम कर रहे हैं, उसको वो डायरेक्शन देते हैं कि अपने इदारे को किस डायरेक्शन में हमने लेके चलना है। इसी के साथ साथ आपके पास एक मिडल मैनेजमेंट होती है। ठीक है। जो आपको ग्राउंड में देखने को मिलती है, जैसे आपके पास मैनेजर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए। ये जो टॉप मैनेजमेंट ने ये जो स्ट्रेटजीज बनाई होती है, इन स्ट्रेटजीज को आपके पास मिडल मैनेजमेंट ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करती है। जैसे काम हो रहा है, काम की सुपरविजन करना, ट्रेनिंग्स देना। ठीक है। तो ये आपके पास ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन वाली चीजें हो गई, तो उसके लिए आपके पास मिडल मैनेजमेंट होती है। जैसे मैनेजर्स आपके पास हो गए, सुपरवाइजर्स आपके पास हो गए। तो इस चीज को फर्दर मजीद डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपके पास एम्प्लॉयर आ जाता है। ठीक है। तो एम्प्लॉयर के हवाले से बताता चलूं कि एम्प्लॉयर का वर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में जहां भी इस्तेमाल होगा, तो एम्प्लॉयर का मतलब है काम देने वाला। जो इदारा आपको काम देता है वो आपका एम्प्लॉयर है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि भाई हमारी कंपनी का जो सीईओ है, मिसाल के तौर पर उसने हमें काम दिया है, उसने हमें हायर किया है, तो ये जो सीईओ है हमारा, ये हमारा एम्प्लॉयर है। तो ऐसे नहीं है जनाब। सीईओ आपका मिसाल के यार कोई डायरेक्टर है, ठीक है, इफ वो चेंज हो गया, ठीक है, तो फिर इसका ये मतलब हो गया कि आपका एम्प्लॉयर चेंज हो गया, तो ये गलत है। ठीक है। एम्प्लॉयर आपको जो इदारा काम देता है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, एम्प्लॉयर है। ठीक है। और फिर एम्प्लॉइज जो उस इदारे में काम करते हैं, तो वो आपके पास क्या है, एम्प्लॉइज है। तो इधर एम्प्लॉयर आपके पास एक इदारा है। ठीक है। आप इसको एक ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करें, एक कंपनी कंसिडर करें। ठीक है। ये आपके पास लीगल पर्सन होते हैं, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होते हैं, आपके इसको कॉरपोरेट बॉडी भी कह सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है कि आईएलओ कन्वेंशंस और आईएलओ रिकमेंडेशंस में बहुत वाज़े एम्प्लॉयर पर कुछ ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन है वो यही है कि एम्प्लॉयर इंश्योर करेगा कि उसकी जो वर्क प्लेस हो, क्या हो, सेफ हो, उस पर खतरा ना हो, किसी को जानी मानी नुकसान ना हो, मशीनरी वहां पे सेफ हो, इक्विपमेंट सेफ हो, काम करने वाली जगह सेफ हो, कंडीशन जिनमें काम कर हो रहा है वो आपके पास सेफ हो। तो एम्प्लॉयर की आपके पास ये जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सेफ्टी की। अच्छा, किसी भी इदारे में आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसी कंपनीज होती है जिसमें एट अ टाइम मुख्तलिफ 3 4 5 कॉन्ट्रैक्टर भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्टर पेंटिंग के लिए आया है, ठीक है, कोई मैसनरी वर्क के लिए आपके पास आया है, ठीक है, कोई लकड़ी के काम के लिए अलग आपका ठेकेदार आया हुआ है, ठीक है, बिजली के काम के लिए अलग आया हुआ है आपके पास। एक इदारे पे एक ही टाइम पे 5 6 मुख्तलिफ काम चल रहे होते हैं। ठीक है। तो इस सूरत हाल में भी क्या है, एम्प्लॉयर की मेजर जो है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसकी जो वर्क प्लेस है वो बिल्कुल सेफ हो। ठीक है। कोई सेफ्टी या हेल्थ रिस्क वहाँ पे मौजूद ना हो। और इसने इंश्योर करना है कि भाई जो मुख्तलिफ आपके पास कॉन्ट्रैक्टर्स आए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स की जो वर्कर्स है उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर करना है। और ज़्यादातर आपको विजिटर्स भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलते हैं, तो विजिटर्स की सेफ्टी का भी एम्प्लॉयर ने ख्याल रखना है। डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स की ओब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे टॉपिक का नेम है हु डज व्हाट इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी इदारे में कौन क्या काम करता है, तो हम आईजीसी पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन बोर्ड, जो हेल्थ एंड सेफ्टी की सर्टिफिकेशन है लेवल 3 में। तो इसमें हम जो डायरेक्टर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, या जो मिडल मैनेजमेंट है, इनकी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से भी हम क्या करेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, इनके काम को समझेंगे। तो आपके पास जो डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन देते हैं।
ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ پریارٹیز کا تعین کرتے ہیں کہ بھئی ادارے کی پریارٹی ترجیح کیا ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، صحت ہونی چاہیے، اور اسی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، مختلف پالیسیز بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پالیسیز میں کیا کرتا ہے ادارہ، وہ اپنی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کا تعین کرتا ہے۔ تو ادارہ کیا کرتا ہے، مختلف پالیسیز آپ کے پاس بناتا ہے، جیسے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے انہوں نے اپنی پالیسی بنانی ہے، انوائرمنٹل مینجمنٹ کے حوالے سے انہوں نے اپنی پالیسیز بنانی ہے۔ تو پالیسیز کون بنائے گا؟ ورکرز نہیں بنائیں گے، بلکہ آپ کے پاس جو ڈائریکٹرز اور سینئر مینیجرز ہیں ان کا کام ہے کیا کرنا، پالیسیز بنانا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ انشور کریں گے، میک شور کریں گے کہ بھئی جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں، ٹھیک ہے، ایمز آپ کے پاس لانگ ٹرم ہوتے ہیں، اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ایم ہے، اچھا آپ لوگوں کا کیا ایم ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں کا یہی ایم ہونا چاہیے کہ بھئی ہماری جگہ پہ زیرو ایکسیڈنٹ ہو، اچیونگ زیرو ایکسیڈنٹ، مطلب سالانہ آپ کی جگہ پہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، یہی آپ کا کیا ہونا چاہیے، ایم ہونا چاہیے۔ تو ایم اسپیسیفک ہوتا ہے، لانگ ٹرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کے پاس آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں، جو آپ کے پاس ٹارگیٹس ہوتے ہیں۔ کون سے ٹارگیٹس؟ اپنے ایم کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے جو ٹارگیٹس رکھے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہے، آپ کے پاس آبجیکٹیوز ہیں۔ تو ٹاپ مینجمنٹ نے انشور کرنا ہے کہ جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہے یہ آپ کے پاس سوٹیبل ہونی چاہیے۔ اچھا ایم ہے، مثال کے طور پر ہمارا اس کو میں مزید اس میں ڈفرنس بتاؤں آپ کو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں۔ مثال کے طور پر ہمارا ایم ہے کہ میں نے نبوش آئی جی سی کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایم ہے کہ آپ نے نبوش آئی جی سی کلیئر کرنا ہے۔ تو ابھی اس کے لیے آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس ہوں گے کہ بھئی میں آئی جی ون سارا پریپیئر کر دوں، پہلے میں ٹریننگ لے لوں، کہیں ایڈمیشن، یہ چھوٹے چھوٹے آپ کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں کہ بھئی میں نبوش آئی جی سی کے لیے کہیں ایڈمیشن لے لوں، پھر میں آئی جی ون کا کورس پڑھ لوں، اس کو کلیئر کر دوں، پھر آئی جی ٹو کو کلیئر کر دوں، پھر میرا کلوزنگ انٹرویو ہوگا میں اس کو کلیئر کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں کلیئر کرنا آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس ہیں اپنی ایم کی طرف۔ ایم کیا ہے آپ کا؟ کہ آپ نے بوش کے آئی جی سی کی سرٹیفکیشن حاصل کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ کے ایم ہمارے پاس لانگ ٹرم ہوتا ہے، اسپیسیفک ہوتا ہے، جبکہ آبجیکٹیوز وہ ٹارگیٹس ہوتے ہیں جو اچیو کرنے کے لیے ہم نے رکھے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ڈائریکٹرز ہیں اور سینئر مینیجرز ہیں وہ یہ انشور کریں گے کہ بھئی رسک اسسمنٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سیفٹی والے رسک اسسمنٹ کر رہے ہیں، اور جو مختلف ہیزارڈ سے پیدا ہونے والا خطرہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مختلف کنٹرول میئرز پلیس کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹرز اور سینئر مینیجر نے لیڈ بائی ایگزامپل کرنا ہوتا ہے، مطلب اپنی مثال پیش کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ سیفٹی ٹور کے لیے یا انسپیکشن کے لیے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے خود ہیلمٹ انہیں پہنی ہونی چاہیے۔ جب انہوں نے ہیلمٹ پہنی ہوگی تو نیچے جو ورکرز ہیں وہ اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کل کو اسی طرح ہیلمٹ پہنیں گے، ٹھیک ہے، یا تو ان سے ڈرنے کی وجہ سے یا ان سے امپریس ہونے کی وجہ سے، لیکن دونوں صورتوں میں وہ کیا کریں گے، وہ بھی اسی طرح پرفارم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو پریارٹی دیں گے جتنے آپ کے پاس ٹاپ مینجمنٹ دے گی۔ ٹاپ مینجمنٹ کی میجر جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنا، ریسورسز پرووائڈ کرنا، ٹھیک ہے، کمپنی کو رن کرنے کے لیے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے جو ریسورسز چاہیے، ٹھیک ہے، پھر وہ افراد کی شکل میں، پیپل کی شکل میں چاہیے، پرسنل کی شکل میں چاہیے، یا کسی مشین کی شکل میں چاہیے، جو بھی ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے، وہ پرووائڈ کرنے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کمپیٹنٹ لوگوں کو بھی ہائر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کمپیٹنٹ کا مطلب ہے وہ لوگ جن کے پاس کام کا نالج بھی ہو، ان کا پریویس ایکسپیرینس بھی ہو، ان کو ٹریننگ بھی ملی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ کام کرنے کے لیے ان کے پاس سکلز بھی موجود ہو۔ تو ٹاپ مینجمنٹ نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو لوگ ہائر کرنے ہیں وہ کمپیٹنٹ ہونے چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے ٹاپ مینجمنٹ مختلف رسپانسبلٹیز دیتی ہے۔ مڈل مینیجرز کو رسپانسبلٹیز دیتی ہے کہ ان کو ان کی مختلف لوکیشنز الاٹ کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم بھی بناتی ہے، ٹھیک ہے، جواب دہی کا ایک سسٹم، ٹھیک ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھو، رسپانسبلٹیز لیڈز ٹو اکاؤنٹیبلٹیز، جس چیز کی آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اس کی آپ جواب دہ ہو، آپ سے اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ تو ٹاپ مینجمنٹ مڈل مینیجرز کو رسپانسبلٹیز دیں گے تو انہوں نے میک شور بھی کرنا ہے کہ ان چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو پرفارمنس ہے ادارے کی، اس کا اینولی ریویو بھی ڈائریکٹرز اور سینئر مینیجرز آپ کے پاس کریں گے۔ ریویو اس لیے ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ادارہ اپنے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہے اس کو کتنا پرسنٹ اچیو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پچھلے سال سے اس سال کتنی بہتری آئی ہے،
تو یہ اینولی سارا جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرفارمنس ہے اس کو ریویو کیا جاتا ہے اور یہ آپ کے پاس ٹاپ مینجمنٹ کرتی ہے. پھر آپ کے پاس مڈل مینجمنٹ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کے پاس مینیجرز اور سپروائزرز آ جاتے ہیں. تو کام کے حوالے سے ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. جو ان کی جو مینیجرز ہیں آپ کے پاس, پہلے ان کی بات کرتے چلے تو سب سے پہلے جو ان کی رسپانسبلٹی ہے اوکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو سٹینڈرڈز ہیں, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنے ہیں, جو ان کی ذمہ داریں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے میک شور کرنا ہے کہ جو ورک پلیس ہو اور اکوپمنٹ ہو وہ سیف ہونی چاہیے. ابھی اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے امپلائر کی رسپانسبلٹی میں پڑھا تھا کہ امپلائر انشور کرے گا کہ ورک پلیس اور اکوپمنٹ سیف ہو. تو امپلائر کا بھی میں نے بات کی, امپلائر کون ہے؟ امپلائر آپ کا ادارہ ہے, ٹھیک ہے. تو مڈل مینجمنٹ کون ہے؟ یہ ادارے کا امپلائی ہے. تو ادھر اس کے ذمہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ورک پلیس اور اکوپمنٹ سیف ہو, ٹھیک ہے. تو امپلائر کی رسپانسبلٹی تھی, تو ادھر یہ ریپریزنٹیٹیو ہے, ٹھیک ہے. تو ادھر یہ گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہے, اس نے یہ چیزیں کیا کرنی ہے؟ انشور کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی انشور کرنا ہے کہ بھائی رسک اسسمنٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ہیزرڈز کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے, جو نقصان دینے والی چیزیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. اس سے پیدا ہونے والا جو خطرہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے بھی سٹیپس ہو رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ رسک اسسمنٹس کو ریوائز بھی کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی میک شور کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس سیف ورکنگ پروسیسز ہے, پروسیجرز ہے یا پروسیسز ہے, سیف ورکنگ پروسیجر, کام کرنے کے جو محفوظ طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے انشور کرنا ہے کہ سیف ورکنگ پروسیجرز آپ کے پاس اسٹیبلش ہو رہے ہیں, بن بھی رہے ہیں, اور ساتھ میں گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں. ورکر وہ اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں جو آپ کے پاس سیف ورکنگ پروسیجر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے بات کی ہے کہ ایک ٹائم پہ کسی بھی ادارے میں مختلف آپ کے پاس کنٹریکٹرز اور پھر انہوں نے آگے فردر سب کنٹریکٹرز کو ہائر کیا ہوتا ہے. تو مختلف لوگ ایک ادارے میں ایٹ اے ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو مڈل مینجمنٹ ہے انہوں نے انشور کرنا ہے کہ بھئی کام کوارڈینیشن سے ہو, کوئی لڑائی جھگڑا نہ بنے, ٹھیک ہے, اور سیف طریقے سے کام ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی انشور کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس لانگ ورکنگ آورز ہیں, جو گھنٹوں گھنٹوں آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ کام کرتے ہیں, تو اس چیز کا ان کے صحت پہ کوئی برا اثر نہ ہو. تو یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ بھی آپ کے پاس مڈل مینیجرز کی ہے. پھر ہمارے پاس سپروائزرز کی رسپانسبلٹیز آ جاتی ہے. تو سپروائزرز کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, آپ کے جو ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن ہے, ٹھیک ہے, جب ادارے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جو سپروائزرز ہے وہ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن میں بھی حصہ لیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے پاس ایونٹس ہوتے ہیں, مس ہیپس ہوتی ہے, ایکسیڈنٹس ہوتی ہیں یا ایل ہیلتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا بھی کیا کرنا ہوتا ہے؟ سپروائزرز نے پراپر ریکارڈ مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو سیفٹی کے ڈاکومنٹس ہو گئے, رسک اسسمنٹ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہو گئی, یا پالیسیز ہو گئی, یا آپ کے پاس ٹریننگ ریکارڈز آپ کے پاس ہو گئے, تو ان چیزوں کا بھی سپروائزرز نے ریکارڈ مینٹین کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جن ورکرز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے ان کو ٹریننگ بھی دینی ہے. اور جو بھی کام ہو رہا ہے, جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے, مثال کے طور پر ویلڈنگ ہو رہی ہے, کٹنگ ہو رہی ہے, پینٹنگ ہو رہی ہے, جو بھی مختلف کام ہو رہے ہیں, اس کام کی سپرویژن, ان کی نگرانی بھی کرنا سپروائزر کی رسپانسبلٹیز ہے. اور پھر جتنے بھی لوگ کام کرنے والی کی جگہ پہ موجود ہے, کام کر رہے ہیں, تو ان کو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس بھی سپروائزرز ہی پرووائڈ کریں گے. اور جو امپلائیز کام کر رہے ہیں ان کو کنسلٹ بھی کریں گے. ان کا کنسلٹیشن ٹو وے کمیونیکیشن ہے, ٹھیک ہے. تو جو کام کر رہے ہیں ان کے کام کے حوالے سے ان سے مشاورت بھی کریں گے, ان سے پوچھیں گے بھی ان کو کوئی ایشوز ہوں. پھر آپ کے پاس سیفٹی اسپیشلسٹ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سیفٹی والوں کی جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے وہ یہی ہے کہ اسسٹ کریں گے, مدد کریں گے. کس کی مدد کریں گے؟ پورے ادارے کی مدد کریں گے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے بات کریں گے, جب بھی ادارہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی بنائے گا, ٹھیک ہے, سیفٹی والے ان کو اسسٹ کریں گے, مدد ان کی کریں گے. یا جب ادارہ اپنے ٹارگٹس کا, آبجیکٹیوز کا تعین کر رہا ہو, یا وہ پلاننگ کر رہا ہو, تو اس صورت میں بھی سیفٹی والے اس کو اسسٹ کریں گے, مدد کریں گے, ٹھیک ہے. اور جب ادارہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کو امپلیمنٹ کرے گا, جیسے میں نے آئی ایس او کے سٹینڈرڈز کی بات کی پیچھے, ٹھیک ہے, پچھلے لیکچر میں, تو اس حوالے سے بھی کیا کرے گا ہیلتھ اینڈ سیفٹی والے؟ کیا کریں گے؟ سپورٹ بھی پرووائڈ کریں گے, انسٹرکشنز بھی دیں گے کہ بھئی اس کو اس طرح سے کرو, اس طرح سے کرو, گائیڈ لائنز بھی دیں گے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم جب ادارہ امپلیمنٹ کر رہا ہو اس دوران, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس ٹاپ ٹائر اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے, ان کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے قوانین کے بارے میں بتائیں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ بھئی
हेल्थ एंड सेफ्टी के जो लाज हैं उनके साथ कैसे ताउन करना है, कैसे कंप्लायंस आप करेंगे, और रिस्क असेसमेंट करना भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्क असेसमेंट करेंगे, इदारे में जितनी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचा सकती है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनसे पैदा होने वाला खतरा कितना है उसको इवेल्युएट करेंगे, और फिर उस खतरे को कम करने के लिए स्टेप्स, कंट्रोल मेजर्स भी लेंगे, और इस सारी चीज़ों को ग्राउंड पे भी इम्प्लीमेंट करना, ये भी सेफ्टी स्पेशलिस्ट की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जो हेल्थ एंड सेफ्टी का आपके पास कल्चर है उसको पॉजिटिव तरीके से प्रमोट करना। कल्चर क्या है आपके पास? जो शेयर्ड बिलीव्स, ठीक है, बिहेवियर, एटीट्यूड, जो जो आपके लोग हैं इदारे के उनका मुश्तरका, ठीक है, एटीट्यूड, बिहेवियर, बिलीव्स, ये आपके पास कल्चर कहलाता है, वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, और इसी के साथ साथ सेफ्टी स्पेशलिस्ट क्या करेंगे? मदद करेंगे टॉप मैनेजमेंट की एक्सीडेंट को कम करने में, इमरजेंसीज को कम करने में, इससे पैदा होने वाले खतरे को कम करने में मदद करेंगे, और फिर हेल्थ एंड सेफ्टी की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करेंगे, जांचेंगे, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का भी हिस्सा होंगे, और कंपनी का ऑडिट भी करेंगे, और इसी के साथ साथ ट्रेनिंग की नीड्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई किस किस एम्प्लॉय को किस किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी सेफ्टी स्पेशलिस्ट की।